السلام علیکم، میں ہوں رضوان سر۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور بہت سارے سورسز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، بہت سارے سورسز کی جانب سے یہ بات کنفرم کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور انڈیا پہلگام واقعے کا بدلہ لینے کے لیے، پہلگام واقعے کی آڑ میں، پہلگام واقعے کو جواز بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے پہلے تو بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے اشتعال انگیزی کی جا سکے، جس کی وجہ سے ہلا شیری دی جا سکے، جس کی وجہ سے اپنی عوام کو جو ہے بھڑکایا جا سکے اور وہاں کی فوج کو بھڑکایا جا سکے۔ یہ تو ان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اوپر کسی وقت بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو کسی وقت بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے بڑی اہم ترین معلومات، بڑے اہم ترین سورسز سے، اسٹیبلشمنٹ کے سورسز، فوج کے سورسز ہیں، گورنمنٹ کے سورسز سے میرے پاس موجود ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی فوج کیا سوچ رہی ہے کہ اگر انڈیا کی جانب سے حملہ ہوتا ہے پھر کیا رسپانس ہوگا، اور اگر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف انڈیا کی جانب سے، اگر یہ اقدامات کیے جاتے ہیں تو تب پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان کے پاس جو ہے اس وقت جو اسٹرائک کی ایبلٹی ہے یا صلاحیت ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور پاکستان کسی وقت بھی ان کے اوپر یہ اسٹرائک کر سکتا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے آلریڈی یہ بات کی ہے کہ ہم سیکنڈ اسٹرائک کریں گے، اگر تو ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو پھر ہم حملہ کریں گے، پھر جواباً رد عمل کے طور پر، رسپانس کے طور پر ہم جواب دیں گے، حملہ کریں گے۔ اور یہ اس طرح کا واقعہ جو ہے 2019 کے اندر پیش آ چکا ہے۔ 2019 کے اندر پہلے انڈیا کی جانب سے حملہ کیا گیا، ان کی جانب سے پہل کی گئی اور پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ بعد میں پاکستان نے پھر اس کا رسپانس دیا اور اس کے 2 جہاز مار گرائے، ایک پائلٹ کو، ابھی نندن کو گرفتار کر لیا، اس کو پکڑ لیا، اور بعد میں یہاں پر انڈیا کی دوڑیں لگ گئی۔ انڈیا جو ہے کبھی اسرائیل کے ساتھ مل کر ترلے کر رہا ہے، کبھی امریکہ کے ذریعے سے ترلے کر رہا ہے کہ ہمارا پائلٹ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہو گئی تھی، یہ تو ان کی پوزیشن ہو گئی تھی۔ تو اس مرتبہ اگر حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ کیا پاکستان فرسٹ اسٹرائک بھی کر سکتا ہے؟ فرسٹ اسٹرائک کے حوالے سے میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پہلے حملہ کر سکتا ہے یا پھر جواب کا انتظار کرے گا۔ دیکھیے، اگر انڈیا یہ جواز بنا رہا ہے، انڈیا یہ بنیاد بنا رہا ہے، گراؤنڈ بنا رہا ہے کہ پہلگام واقعہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے، تو پھر ان کی جانب سے اقدامات کیے گئے۔ اب انڈیا نے اگر حملے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر حملہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو پاکستان نے بھی کہہ دیا، پاکستان کے تمام وزیروں مشوروں کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت وقت کی جانب سے، فارن آفس کی جانب سے، ایون کہ پاکستان کی فوج کی جانب سے بھی ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا، کیونکہ یہ جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو بات کی گئی ہے، یہ ریاست پاکستان کی جانب سے جواب ہے، ریاست کی جانب سے جواب ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے انڈیا کی جانب سے تو پاکستان پھر انتظار نہیں کرے گا، پاکستان پھر اس کا بالکل بھی ویٹ نہیں کرے گا، اور پاکستان سوچے گا نہیں، پھر وہ پاکستان حملہ کر دے گا، وہی عمران خان والی بات۔ لیکن پاکستان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ادھر سے ایئر فورس کے ذریعے، نیوی کے ذریعے، یا پاکستان کے اوپر فوج کے ذریعے سے حملہ کیا جاتا ہے، اور اگر انڈیا کا اگر یہ ارادہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی نیوکلیئر میزائل بھی مار سکتا ہے، پاکستان کے اوپر کوئی ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ پھر انڈیا کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر پاکستان بھی انتظار نہیں کرے گا، پاکستان پہ پھر حملہ کر دے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت سارے ایٹمی میزائل موجود ہیں، اور پاکستان نے کوئی افراد کے لیے نہیں رکھے ہوئے، پاکستان نے یہاں پر کو دیکھنے کے لیے، شو کیس میں سجانے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ وہ پھر پاکستان کے پاس جو غوری ہے، پاکستان کے پاس جو ہدف ہے، پاکستان کے پاس جو شاہین ہے، پاکستان کے پاس جو نصر ہے، وہ پھر پاکستان ان کو چلا کے تو انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ان کے چراغ کو کر دے گا، ان کے وہاں پر مندروں کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ تباہ و برباد پھیر دے گا، تباہی بربادی پھیر دے گا کہ وہاں پر ٹلی بجانے کے لیے، گھنٹی بجانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا ان کو، یہ ان کی حالت کر دے گا۔ تو یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ان کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے، انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ حملے کی دھمکیاں دینا، حملے کی باتیں کرنا، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کرنا، یہ اتنی کوئی آسان بات نہیں، ماسی بیڑا نہیں ہے کہ آپ نے منہ اٹھا کے جو مرضی بات کر دی، آپ کی جانب سے جو مرضی بات کر دی گئی اور پاکستان کے اوپر حملہ کر کے آپ اس طرح سے چھپ کر کے تو نکل جائیں گے، پھر پاکستان کا بڑا تگڑا قسم کا رسپانس آئے گا۔
پاکستان اس کے اوپر پھر بڑا کرارا قسم کا جواب دے گا. یہ پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے. پھر پاکستان یہ جو اپنے پاکستان کے ایٹمی میزائل، ایٹمی پروگرام اور ایٹمی جو ہتھیار ہیں، جو ایٹمی پاکستان کے پاس میزائل ہیں، پھر نیوکلیئر جنگ شروع ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ ابھی ایک دن پہلے، 2 دن پہلے کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر حملہ کیا جا سکتا ہے، پھر کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر، اب کہا جا رہا ہے کہ ہفتہ 10 دن کا ٹائم فریم ہے، اس دوران حملہ کیا جا سکتا ہے. جبکہ انڈیا کو سمجھا دیا گیا ہے، اسرائیل نے بھی ان کو بتا دیا، اور امریکہ نے بھی ان کو بتا دیا، عرب ممالک نے بھی ان کو بتا دیا. تمام ممالک نے انڈیا کو سمجھا دیا کہ بندے کا پتر بنو، انسان کے بچے بنو، حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہ. ٹھیک ہے، یہ جو تم نے اقدامات کر لیے، اپنی عوام کو ٹھنڈا مٹھا کر لیا، بس اتنا کافی ہے. اور اگر حملہ کرنے کا سوچو گے، دیکھیں 2019 کے اندر کیا ہوا. ان لوگوں نے صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، یہ اپنی عوام کے سامنے جو بڑھ کے مارتے ہیں، ان کے سامنے جو کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ان کو ایک سبز باغ دکھاتے ہیں، ان کے اندر جو اشتعال بھرتے ہیں، غصہ بھرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 2019 کے اندر اسی طرح سے ان لوگوں نے یہ پورا واقعہ بنایا. اور بالا کوٹ کے اندر جو ہے ایک میدان کے اندر، خالی علاقے کے اندر، درختوں کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے حملہ کر دیا، گولے چلا دیے، وہاں پر ایئر فورس سے حملہ کر دیا، وہاں پر تھوڑے بہت طوطے یا کبے کاں کو مار دیے ان لوگوں نے آ کے، کیونکہ وہاں پر تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات. تو انہوں نے آ کے یہ حملہ کر کے، تو صرف اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، ایسے ہی جنگل بیابان کے اندر کہ ہم نے حملہ کر دیا، ہم نے کیمپ اڑا دیے، کیمپ تباہ کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح سے حملہ کرنے سے کوئی پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ پاکستان کو اس طرح نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس کا بھی، کیونکہ وہ خلاف ورزی کی گئی تھی پاکستان کی فضائی حدود کی، اس کا بھی جواب پھر دیا گیا تھا انڈیا کو. اور وہ جواب ملا تھا انڈیا کو جب ادھر ابھینندن کو 2 جہاز بھی گرائے تھے اور ابھینندن کو بھی پاڑ دیا تھا. یہ پھر اس قسم کا رسپانس ملا تھا. تو انڈیا کو اس حوالے سے یہ اب 2019 کا واقعہ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، زیادہ پچھڑے ہسٹری کے اندر جانے کی بات نہیں ہے، نہ ضرورت ہے. 2019 5-6 سال پہلے کی بات ہے. اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حملہ کرے گا، نیوکلیئر جنگ کھولنے کی بات کرے گا، اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار چلانے کی بات کرے گا، تو پھر پاکستان کے پاس یہ جو غوری، پاکستان کے پاس یہ جو شاہین، پاکستان کے پاس یہ جو ہدف، پاکستان کے پاس یہ جو نصر میزائل موجود ہیں، یہ پھر سجانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے، شبرات کے لیے نہیں رکھے ہوئے، پھر آدھا کلو کے یہ بھی چلانے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے. یہ پھر اس کے اوپر چلا کے تو جواب دے دیا جائے گا. تو یہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی کسی بھی شرارت سے، حملے سے ان کو باز رہنا چاہیے.